بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زرغون شاہ اور یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پلینٹ پزل۔ غزہ پر اسرائیل کے مظالم کو اب تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں عالمی افق پر اب جو ایک امپورٹنٹ سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اب غزہ کا فیوچر کیا ہوگا اور کیا اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ختم کر سکے گا یا کہ نہیں۔ عالمی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل حماس کو مکمل طور پر شاید کبھی بھی نہیں ختم کر سکے گا۔ اسرائیل غزہ میں حماس کو کچھ وقت کے لیے کمزور ضرور کرے گا لیکن اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ حماس ایک ایسی تنظیم ہے جو غزہ کے عام لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ حماس ایک عسکری لحاظ سے ایک تنظیم ہے، حماس سوشل ویلفیئر کے لحاظ سے بھی غزہ میں ایک مقبول ترین ادارہ ہے۔ اور حماس غزہ کے صرف بڑوں اور بوڑھوں میں نہیں بلکہ بچوں، عورتوں اور جوانوں سبھی میں مقبول ترین ایک تنظیم ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور اسرائیل کے ظالمانہ قبضے کے خلاف اور عالمی طاقتوں کی اسرائیل کو بے دریغ حمایت کے خلاف سینہ سپر ہے۔ اگر اسرائیل اپنے کسی مقصد کو کہ وہ حماس کو مکمل طور پر ختم کر سکتا ہے یا کر لے گا یا کرنا ممکن ہے، تو اسرائیل کو غزہ کو مکمل طور پر دوبارہ غزہ پر قبضہ کرنا پڑے گا، جس طرح 2005 سے پہلے اسرائیل کا غزہ پر قبضہ تھا، جو کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں، کیونکہ نہ ہی فلسطین، نہ ہی عرب دنیا اور نہ ہی اسرائیل کا بہت بڑا حمایتی اور اس کا سرپرست امریکہ یہ چاہتا ہے۔ البتہ اسرائیل کا یہ منصوبہ ضرور ہے کہ وہ غزہ کو تقسیم کرے، اس کو جغرافیائی لحاظ سے کٹ کرے اور اس میں ایک بفر زون قائم کرے۔ تو اگر اسرائیل غزہ پر مکمل طور پہ دوبارہ قبضہ بھی کر لیتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ حماس کو ختم کرے گا، تو بھی اسرائیل کو ایک لمبی طویل جنگ کے لیے وہاں پہ تیار رہنا پڑے گا، اور اسرائیل کو اپنی کیلکولیشنز پھر کرنی پڑیں گی کہ کیا وہ اس لمبی طویل اور خطرناک جنگ جس کے نتائج خطرناک ہوں گے کے لیے تیار ہے یا کہ نہیں۔ پھر ایک اور صورتحال ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر مکمل قبضہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا اسرائیل کو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ غزہ کا کنٹرول وہ خود رکھے یا کسی اور کے حوالے کر دے۔ مثلاً ایک سوچ یہ بھی ہے کہ غزہ کا کنٹرول جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کر دے، تو پھر یہ اسرائیل تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کو یہ کنٹرول اس کے حوالے کرے۔ پھر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس صورتحال میں کہ آخر اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اسرائیل کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول کسی تیسرے گروپ کے حوالے کرے، تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ غزہ کا کنٹرول اس صورتحال میں اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ ایسا کرنے سے فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ غزہ کے لوگوں میں اور خود فلسطینیوں کی نظر میں اپنا مقام اور رتبہ کھو دے گی، کیونکہ اس کا تاثر یہ ابھرے گا کہ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ کسی معاہدے کی صورت میں یہ کنٹرول حاصل کیا ہے جو کہ اس کی اپنی نیک نامی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ فلسطینی اتھارٹی اس وقت مغربی کنارے کا کنٹرول تو سنبھالے ہوئے ہے، لیکن وہ غزہ کا کنٹرول کسی بھی صورت میں اس وقت موجودہ صورتحال میں سنبھالنا نہیں چاہتی۔ تاہم فلسطینی اتھارٹی شاید یہ سوچ رہی ہو کہ کسی بین الاقوامی معاہدے کے تحت اور کسی بڑی ڈیل کے تحت، یعنی دو ریاستی حل کے کسی نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی آگے آئے اور پھر فلسطین کا اسپیشلی غزہ اور ویسٹ بینک کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے دو ریاستی حل کا اگرچہ امریکہ حامی ہے، لیکن اس وقت حماس میں شاید یہ سوچ نہیں پائی جاتی۔ حماس کی سوچ یہ ہے کہ فلسطین پر صرف فلسطینیوں کا حق ہے، اسرائیل کا کوئی حق نہیں۔ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کے بعد تو تقریباً مجموعی طور پر فلسطینیوں کی سوچ یہی ہے کہ اب فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہوگا اور اسرائیل کو یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا ہوگا۔
2005 میں غزہ سے نکلنے کے بعد اسرائیل کی حماس سے تقریباً 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں ایک جنگ 2008 میں، دوسری 2014 میں اور تیسری 2021 میں ہوئی۔ ان تینوں جنگوں میں اسرائیل کچھ دیر کے لیے تو غزہ میں گھسا اور اس کی فوج بھی آئی، لیکن آخر 2-3 دن بعد اسرائیل کو وہاں سے واپس نکلنا پڑا۔ اس وقت غزہ پر اسرائیل کا حملہ گزشتہ تینوں جنگوں سے زیادہ خوفناک، خطرناک اور بہت زیادہ بھرپور ہے، کیونکہ اس جنگ میں ناتن یاہو نے اپنی پوری آرمڈ کور یعنی 1000 ٹینکس وہ غزہ میں اس نے جھونک دیے۔ اس کے علاوہ ناتن یاہو نے اپنے تقریباً 1,70,000 ریگولر فوجی، 3,60,000 ریزروسٹ اس جنگ میں اس نے اپنے جھونکے ہوئے ہیں۔ اب اس کے برعکس حماس کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو غزہ میں زیادہ سے زیادہ لمبے عرصے تک پھنسائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ جنگ طویل ہو، اسرائیل کی کیجویلٹیز ہوں اور اسرائیل پر پریشر آئے کہ سیز فائر کیا جائے۔ اور دوسرا، حماس کی حکمت عملی کا اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اسرائیلی ہوسٹیجز ہیں، جو اسرائیل کے اندر سے جن کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے اور سیز فائر کیا جائے اور نیگوسیشن کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اور غزہ میں اس طویل جنگ کو جاری رکھنے کے لیے حماس کی منصوبہ بندی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ حماس کی بڑی پرانی منصوبہ بندی ہے اور اس پر مسلسل اس نے کام کیا ہے، اور اس جنگ کے لیے حماس نے اپنا جو اس کا سرنگوں کا نیٹ ورک ہے، جو کئی 100 کلومیٹر پر مشتمل سرنگیں ہیں، اور اس میں کچھ ایسی بھی ہیں جو 80 میٹر گہری ہے، وہاں پہ گولہ بارود، اسلحہ، راکٹ، میزائلز، گائیڈڈ میزائل اور ڈرونز وغیرہ اس نے رکھے ہوئے، اور اس کے علاوہ اس نے وہاں پہ خوراک اور ادویات کا بھی ایک اچھا ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے تاکہ یہ جنگ طویل ہو اور اسرائیل پر پریشر آئے، کیونکہ غزہ صرف حماس غزہ میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ اسرائیل غزہ سے سیز فائر کرے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ تمام زیر قبضہ علاقوں سے اسرائیل جائے اور بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو۔ عسکری لحاظ سے اس وقت حماس کے پاس تقریباً 40,000 سے زائد بہترین، بہادر اور بے خوف جنگجو ہیں، جو پورے غزہ میں زیر زمین سرنگوں کے ذریعے جہاں دل کرے آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور اٹیک کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ گزشتہ جو 3 جنگیں ہوئی ہیں، حماس نے ان سے بھی بڑی لرننگ کی ہے اور خود کو جدید تقاضوں کے مطابق اس نے ڈھالا ہے اور جنگی حکمت عملی سے خود کو آراستہ کیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 2008 کی جنگ میں حماس کے پاس صرف 40 کلومیٹر دوری تک مار کرنے والے راکٹ اور میزائل تھے، لیکن اب وہ حماس، آج کی حماس مختلف ہے، وہ حماس نہیں رہی۔ آج کی حماس کے پاس 230 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے راکٹ اور میزائل موجود ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے 2 ماہ سے زیادہ، بلکہ اب تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس عرصے کے باوجود حماس کی فوجی طاقت، عسکری قوت ابھی تک برقرار ہے، کیونکہ ابھی تک غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں، میزائلوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور حماس کی ریزسٹنس پوری طرح برقرار ہے۔ 2011 میں اسرائیل نے اپنے صرف ایک شہری گیلات شالت کے لیے 1,000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا، اور اس وقت حماس کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ اسرائیل کی قید میں 5,000 فلسطینی جو اسرائیل کی قید میں انہیں رہا کیا جائے۔ اسرائیل کے اس شہری کو 2011 میں حماس نے سرنگوں ہی کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہو کر اسے وہاں سے پکڑا تھا اور واپس اپنے ساتھ غزہ لے گئے تھے۔ اسرائیل حماس کے ساتھ ہونے والی اب تک ساری جنگوں میں، یعنی اس سے قبل 3 جنگیں اور اب جو جنگ جاری ہے، اس میں حماس کو ختم کرنے میں مکمل طور پر
ناکام رہا ہے اور آخر کار اسرائیل کو غزہ سے جانا پڑا۔ حماس دوبارہ ری آرگنائز ہوئی ہے۔ اس وقت حماس کے پاس 80 سے لے کر 90 ہزار تک سوشل ورکرز کا ایک نیٹ ورک ہے جسے دعویٰ کا نام دیا گیا ہے، اور غزہ میں یہ سوشل نیٹ ورک کافی مقبول ہے۔ ماہرین کا یہی خیال ہے کہ اسرائیل حماس کو غزہ سے مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑنے میں شاید کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اگر اسرائیل اس طرح کرے گا تو اس کی یہ جنگ بہت زیادہ طویل ہوگی۔ اس جنگ میں اسرائیل کا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا حماس کا ہوگا، اور پھر معاملہ آخر کار مذاکرات پہ آئے گا، اور اسرائیل کو پچھلی جنگوں کی طرح ایک بار پھر سبکی ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پلینٹ پزل کی آج کی ایپیسوڈ سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔